اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهم محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا في الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العلی العظیم۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمی کی سوا تم سب اس عہدے سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ کہ ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خوان نہ کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو۔ جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے حصے پر ایمان لاتے ہو، دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ کہ تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا کی سزا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر آئے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرح پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے کہ تم کر رہے ہو۔ جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دیکھ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ تمام شرکائے محفل سے گزارش ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو دلی پاک ہدیہ نذرانہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے یہ رکوع گزرا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو حرکتیں تھیں ان کو یاد دلایا ہے۔ یہاں بھی شروع ایسے کیا جا رہا ہے، یاد کرو
یاد کرو، اللہ ایک بار یاد دلا رہا ہے. اب اللہ بنی اسرائیل کا ایک عہد یاد دلا رہا ہے. اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا. اسرائیل کی اولاد سے ہم نے ایک پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی شرک نہیں کرنا ہے تم نے. تو تم نے کیا کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کویتی پہ بلایا تو تم نے پیچھے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، توحید سے انحراف کیا. اس کے باوجود بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے تمہیں معاف کیا. یہ بات اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ عبادت نہ کرنا ہم نے حل لیا تھا نا باقاعدہ. کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرایا گیا تو اس وقت اللہ نے جتنے بنی انسان پیدا ہوں گے قیامت تک سب کو کھڑا کیا. پھر اللہ نے سوالات کیے نا تو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا اللہ اب آپ ہی ہمارے رب ہیں. اللہ نے سب سے وعدہ لے لیا قیامت تک. اب کیا ہے کہ ہے تو کر چکے. اب ہمارے اپنے معاملات کیا ہیں کہ ہم اسے انحراف کر رہے ہیں. تو اسرائیلیوں کی تو یہ چیز آپ خود دیکھ رہے ہیں موجودہ دور جدید میں. جبکہ ہم دور جدید سے کہتے ہیں کہ جی دور جدید کہ ہم معاشرے سے آراستہ ہیں، معیشت سے آراستہ ہیں، تہذیب سے آراستہ ہیں، لیکن ادھر کی فطرت ہے نا دغا بازی والی، بد عہدی والی، دھوکہ دینے والی، وہ ختم نہیں ہوئی. تہذیب بدل گئی، جدید تعلیمات بھی آ رہی، صحیح ہے، لیکن جو فطرت ہے وہ چاہیے. قرآن بتا رہا ہے. اب ہماری اور آپ کی خوشی تو اسی میں ہونی چاہیے کہ اللہ سائیں جو قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کھول کے بتا رہا ہے ان بنی اسرائیل کی حرکات اور سکنات، ان کی بدماشیوں کو، وہ آج بھی پوری کی پوری موجود ہے. ان میں وقت اور حالات میں ان کو تبدیل نہیں کیا. اللہ فرما رہے ہیں دیکھو یاد کرو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. اور اگلی بات بتائی کہ بہت اہم ہے، ماں باپ کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا. پہلا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. صحیح ہے. اور آج کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ماں باپ کو بالکل ہی خود لائن لگا دیا ہے. تو آپ ایک طرح بول رہے ہیں، آپ کو کیا معلوم آج کی دور کی تعلیمات وقت کیا بتا رہا ہے؟ آپ کا دور تھا نہیں، وہ دیر آنے والی بات کر رہے ہیں آپ. دیر یعنی آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جو ذہن تیاری نہیں کر رہا ہے. تو ماں باپ سے بہت کم ایسا ہے کہ والدین جو ہیں گھروں میں ابھی بھی، جن گھروں میں اجتماعیت قائم ہے معاشرے کے اندر، تو وہاں تو والدین، دادا دادی، نانا نانی جو گھر کے بڑے ہیں ان کی گھر میں سرپرستیاں چل رہی ہیں. ورنہ عموماً جو معاشرے میں مغرب زدہ معاشرہ جو ہو گیا ہے ہمارا، کیا ہو گیا ہے کہ خاندان ٹوٹ رہے ہیں. ذرا بھی باتیں بھی ٹوٹ رہے ہیں. کبھی تصور سنا آپ نے کہ ایسی منٹوں میں طلاقیں ہو رہی ہیں اور گھر بگڑ رہے ہوں؟ کبھی سنا آپ نے؟ کیوں کہ معاشرہ جو ہے وہ بالکل گراوٹ کی جانب جا رہا ہے. تو یہودیوں کا تو پہلا منشا مقصد ہی یہی رہا ہے کہ اسلامی معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا جائے. اس کی ابتدا ماں باپ کی ہوتی ہے. ہمارے آقا احمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا اس کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ انہوں نے کہا تیری ماں کا. پھر اس صحابی کو سوال کھینچا، پھر سوال کر ڈالا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ تیسرا کے پوچھا جدی کا، چوتھی بار کہا تیرے باپ کا۔ تو دونوں مقام پر والدین آ گئے نا۔ ہمارے آقا کیا تربیت کر رہے کہ والدین کو اعزاز دو، مقام دو، ان کے حقوق ادا کرو۔ اور مغرب کیا کہتا ہے؟ والدین کو اولڈ ہوم میں بھیجو، اب تمہارے کسی کام کی نہیں رہے، ان کا گزر گیا بھائی، ہمارا وقت ہے۔ میں پڑھ رہا تھا اس میں کوٹس کے عدالت میں ایک کیس آیا، جج نے کہا کہ کیس یہ آیا کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی پہ مقدمہ کر دیا کہ ماں کو میں رکھوں گا۔ دونوں کی عمریں 70 اور 60 اوپر جا رہی ہیں۔ بڑا بھائی کہہ رہا میں رکھوں گا، چھوٹا کہہ رہا میں رکھوں گا۔ میری بات ایسی ماں کو بلایا گیا، ماں نے کہا میرے دونوں چاہ رہے ہیں آنکھوں کے۔ جب جج نے کہا کہ تم نے اتنا عرصہ اپنے پاس رکھ لیا، اب اپنے بڑے بھائی کو دے دو، تو کہہ رہے کہ بھائی اداروں قطار رو رہے تھے۔ میری ماں ان کے چھوٹے بھائی کی واپسی چلی گئی۔ تو جب یہ فیصلہ سنا رہا تھا جج، تو پورا حال رو رہا تھا اطلاق پر، معاشرے میں یہ نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اسی معاشرے میں یہ دکھا رہے ہیں کہ ایک ارب پتی سرمایہ دار نے کورٹ نے حکم دیا کہ میرے بیٹے کو کہا جائے کہ مجھ سے وہ ملاقات کرے۔ ہر ماہ بلایا گیا بیٹے کو، پتہ چلا بیٹا بھی بہت سرمایہ دار تھا۔ باپ نے کہا ایک عرصہ ہو گیا ہے میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہی نہیں ہے، ایک بہت عرصہ گزر گیا۔ بلایا گیا کورٹ میں نا، جب کورٹ میں آیا تو پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں اپنے بیٹے کو بلا رہے ہو؟ چلے کہ عرصہ ہو گیا، سالوں گزر گئے، میں اپنے بیٹے کو ملنے سے محروم ہوں، نہیں دیکھ سکا، میرا بیٹے کے وقت ہی نہیں ہے۔ عدالت فیصلہ دے کہ میرا بیٹا ہر ماہ مجھے 10 روپے دینے آیا کرے۔ اسے پیسے کی ضرورت نہیں تھی، سرمایہ دار نے دونوں باپ بیٹے کہ میرا بیٹا مجھے ہر ماہ 10 روپے دینے کا پابند ہے، وہ خود دے کر آئے گا۔ جب پوچھا کہ اللہ اس لیے کم از کم مہینے میں اتنا تو میں اپنے بیٹے کو دیکھ لوں گا۔ تو یہاں کیا بتا رہے، ہمارا آقا کیا بتا رہے کہ نہیں، والدین کو اعزاز دو۔ ایک صحابی رسول آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی والدہ کو کاندھے بھی بٹھا کر رکھ کر آیا ہے۔ وہ کاندھے بھی بٹھا کر رکھ کرانے گیا، اس زمانے میں گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا تو نے اپنی ماں کا ایک رات کا حق ادا نہیں کیا جیسے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا تھا۔ اب یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، اب بتائی ہیں تو کوئی نہیں سنتا۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، لیکن گھر پھر بھی تو خراب ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے رشتے داروں کے ساتھ یعنی صلہ رحمی کرنا ہے، صلہ رحمی۔ دیکھیں ہم تھوڑے ہیں نا، تو یہ بات ہم نے اپنی والدہ سے سیکھی، جبکہ ہماری والدہ کوئی عالمہ تو تھی نہیں، کہ اللہ نے تھوڑا شعور عطا فرمایا۔ ہم نے پھر مولانا مودودی کا لیٹ ہوا بڑا جماعت اسلامی کا، قرآن سے تعلق جوڑا، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے دل میں جذبہ ہوتا ہے نیت کا، اللہ کے وہ دیکھا جائے گا، ظاہر نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ نے کس جذبے کے ساتھ کسی کے ساتھ عمل کیا ہے، اللہ کے وہ تولا جائے گا۔ ہم دکھاوا کرتے ہیں، جب آپ کسی کی خدمت کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار میں اس کا مشکل وقت گزار دوں، یہ ہوتا ہے نا جذبہ۔ جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو معاشرے کے اندر حسن پیدا ہوگا۔ یہ رشتے داروں کا معاملہ ہے۔ اب رشتے دار غریب بھی ہیں، مسکین بھی ہیں،
آج کل کسی کو بتائیں گے نہیں، شادی میں بھی جاتے ہیں اگر حال میں وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. کیا معلوم اس کے گھر کے کیا حالات ہیں، کون بیمار ہے. فرمایا میرے آقا سرور کائنات نے کہ جب کوئی شخص کسی اپنے بھائی کی عیادت کے لیے کرنے جاتا ہے تو راستے بھر اس پہ قدم چلتا ہے، اس کو حج کے برابر اجر ملتا رہتا ہے. یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے پتہ چل رہی ہے؟ کیونکہ معاشرے میں جب والدین کی تعظیم اور تکلیف ختم ہو گئی تو پھر سیاروں کا معاملہ بھی ہو گیا ہے. اگلا مقام دیا جا رہا ہے کہ یتیم اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو. یہ تعلیم ہمارا دین ہمیں کیا دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی نے کسی وہ گھر سب سے زیادہ اللہ کے یہاں محبوب ہے گھر جس گھر میں کوئی یتیم کی پرورش ہو رہی ہے. تو کسی نے کسی یتیم کے سر پہ ایسے ہاتھ پھیرا شفقت کے ساتھ، جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آئے اس کے برابر کو اجر دیا جائے گا. یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں. یہ دین کس کو کہتے ہیں؟ جن کے سرپرست نہ رہے. مسکین اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ماں باپ ہیں سب کچھ ہے لیکن ان کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اپنے گھر کے گزر اوقات کو کر سکیں. ان کی مدد کے لیے قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ نے یہ ہے کس سے لیا تھا؟ بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا، لیکن انہوں نے ساری باتیں ہدیے کی ہیں. اللہ نے کہا تم کو یاد کرو، کہتا اللہ یاد دلا رہا ہے. نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا. ہمارے حال کا کہتا ہے کوئی قولاً سدیدا، کہو تو بھلی بات کو ورنہ ہم لوگ بہت بکواس کر رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں شائیں شائیں. ارے بھائی اصل بات پر تو آ جاؤ. ہم دین کی باتیں نہیں کرتے. اس لیے کہا گیا جب آپ کسی محفل سے اٹھیں تو کوئی اللہ کا ذکر کر کے اٹھیں، کوئی خیر کی بات کریں تاکہ یہ دوران جو آپ کے منہ سے الٹی سیدھی باتیں ہو گئی ہیں وہ لپیٹ دی جائیں آج کی خیر کی بات کرنے سے. بھلی بات کہنا. تھوڑے آدمی کے سوا تم سب اس عہد پہ پھر گئے. قرآن بتا رہا ہے اب تک پھرے ہوئے، اب تک پھرے ہوئے. اب آپ غور کریں، اللہ نے ان سے ایک وعدہ لیا جب یہ مدینہ النبی یثرب میں دو قبیلے تھے اور تھے خزرج، دو بڑے قبیلے تھے اور ان کی اطراف میں یہودیوں کے 3 قبائل رہتے تھے. ٹھیک ہے، بنی نذیر سے اور کنکان کا تھا اور ایک خزامہ تھا. تو یہ جو عرب قبیلے تھے ان میں ایک عرصے سے جنگ و جدل جاری تھا. ذرا سی باتوں پہ سالوں جنگیں ہوتی رہتی تھی. دونوں قبیلے لڑتے رہتے اور تو قبیلے کیونکہ اطراف کے قبائل تھے یہودیوں کے. انہوں نے کیا کیا آپس میں حلیف بن گئے. ایک قبیلے کے دو یہودی جو قبیلے تھے وہ حلیف بن گئے اور ایک کا یہ بن گیا. اب جب جنگ ہوتی تھی تو دونوں طرف سے یہودی بھی لڑتے تھے. یہاں سے یہودی لڑ رہا ہے وہاں سے یہودی لڑ رہا ہے. اور فقط اللہ کے نبی سے ان کی دنیا میں تشریف تو ہی لائے تھے نہ اسلام، بلکہ یہ ان کی تاریخ بتائی جا رہی ہے. تو یہودیوں کا تو دین موجود تھا نا، توریت موجود تھی. توریت میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے وہ اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمی کے سوا تم سب ایسے پھر گئے. اب تک اب دیکھیں نماز پر آ جائیں. یہودی نماز پڑھتے ہے نا، نماز کا حکم ان کو بھی دیا تھا، زکوٰۃ کا نظام حکم ان کو بھی دیا گیا ہے توریت میں، کچھ چھپا دے. اب انہوں نے کیا کیا، زکوٰۃ کی جگہ سود کو انہوں نے پوری دنیا میں پھیلا دیا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر توریت کا جو حکم مانا جائے تو زکوٰۃ کو پھیلانا چاہیے تھا نا. مسلمان نماز قائم کرتے تھے ان کو مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے اوپر بمباری تو نہیں کرنی چاہیے تھی نا. نماز کا حکم تو ان کو نہیں ملا ہے. تو نماز پڑھنے والوں کی مسجد تباہ کیوں کر رہے ہو؟ پورے غزہ میں انہوں نے مساجد کو تباہ کیا ہے نا. مساجد تو نماز ہوتی ہے.
تو اللہ نے تو تورات میں قرآن بتا رہا ہے کہ ان کو بھی نماز کا زکات کا حکم دیا تھا، سوا تھوڑے سے لوگوں سوا زیادہ تر لوگ مکر گئے، انحراف کیا نا انہوں نے. اور اپنے آپ کو اہل کتاب بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی غوب ہے کہ اللہ کے ہم ہی بخشے ہیں. پچھلے رکوع میں بات آئی تھی نا کہ ہم ہی بخشے جائیں گے. بہت ہوا تو اللہ نے 2-4 دن کی سزا دے دے گا، پھر ہم جنت ہماری ہے. بعد میں تو سارے جو دنیا کے لوگ ہیں وہ گناہ گار ہیں، دوزخی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں بے دردی کے ساتھ اوروں کے ساتھ تشدد کرتے ہیں، ایسی سخت سزائیں دیتے ہیں جو دل ہلا دیتی ہے. کیوں؟ جن کے دماغ میں یہ کہ ہم افضل ہیں اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ کچرا کوڑا ہے، لہٰذا انہیں تو فرق ہی نہیں پڑتا. پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود ہی اس پر گواہ ہو. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو. یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہانا. کیا کہا کہ ابھی جو اور خزرج جو قبیلے تھے تو مشرق قبیلے تھے، لیکن ان کے جو حلیف تھے وہ یہودی تھے. 2 قبیلے ایک کی طرف، ایک قبیلہ دوسرے کی طرف، دونوں یہودی تھے. اب یہودی ہونے کے ناطے یہودی کو قتل کر رہا ہے. کیوں بھائی؟ کہ دونوں قبیلوں کی جگہ ہو رہی ہے نا، وہ دونوں قبائل لڑ رہے ہیں آپس میں اور آپ ان کے حلیف بنے ہوئے. تو جب آپ لڑ رہے ہیں تو ایک یہودی دوسرے یہودی کو قتل کر رہا ہے اور پھر اتحاد چلے جاتے ہیں، ان کو گھروں میں کر دیتے تھے، ان کے گھروں میں قاضی ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو تورات میں کیا اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی یہودی کسی دوسرے یہودی کو قتل نہیں کرے گا. لیکن آپ نے قرآن تورات کی اس بات کو تو پر عمل نہیں کیا، لیکن فدیہ لینے والی بات پر عمل کر لیا. اس لیے قرآن بتا رہا ہے کہ تم ایک بات پر عمل کرتے ہو اور ایک سے کفر کرتے ہو. یعنی جس بات کا حکم دیا نہیں، ان کی روش یہی ہے. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کے ساتھ ان کا معاملہ بالکل یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کا قتل نہیں کر رہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے کیا ہوا تھا، ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا اور آج بھی آئے دن ہوتا رہتا ہے مسلمانوں میں. ایک موبائل چھینتے ہیں، مار ڈالتے ہیں. تو فرمایا میرے آقا سرور کائنات احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز محشر میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلا جو مقدمہ آئے گا قتل ناحق کا آئے گا. جس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا ہے. آج ہم کتنا چیزیں میری سے قتل کر رہے ہیں، تو ہم یہودیوں کی روش پہ عمل کر رہے ہیں. ان کے دل و دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ ہم تو افضل ہیں، تمام امتوں میں افضل ہیں اور باقی دیگر لوگ کوڑا کرکٹ ہیں، کچرا کوڑا ہے. اسی لیے یہ اتنا بے رحمانہ تشدد کرتے ہیں کہ جو دلوں کو ہلا دیتا ہے. دل دہلا دینے والے تشدد یہ لوگوں پہ کر رہے ہوتے ہیں اس زوم میں کہ ہم تو بخشے بخشا ہیں. آج نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اسی روش پہ چل رہی ہے. آپ آج بھی واقعات سنتے رہتے ہیں کہ اسی معاشرے کے اندر کس طرح سے لوگوں پہ قتل و غارت گری کو انہوں نے حلال کر لیا ہے. گھروں پہ بے گھر کرنا اس کا معاملہ بھی بالکل یہی ہے کہ وہ یہودی گھروں پہ بے گھر کر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں نا خبر میں کیا ہو رہا ہے. یہ ٹارگٹ ہی اس کو کرتے ہیں. قرآن بتا رہا ہے کہ دیکھو نماز قائم کرو، زکات کس کو کہا جا رہا ہے؟ تورات میں کہا ہے. تورات کے احکامات چھپا لیے انہوں نے. اس کے وجہ سے اندھیری زکات اور نماز فرض تھی، انہوں نے نماز پڑھنے والوں کی مساجد کو تباہ کرنا
شروع کر دیا. مسجد اقصی پر آپ دیکھیں کب کا گروپ مساجد کو شہید کر رہے ہیں, یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ یہ یہودی کر رہے ہیں. یعنی جس بات کا حکم دیا گیا نماز قائم کرو اسے انحراف. زکوٰۃ کیا گیا انہوں نے سود کو عام کر دیا پوری دنیا میں. آج پاکستان میں کیا ہے, IMF پوری دنیا میں یہ کام کر رہا ہے نا, سود کو. قرآن کیا کر رہا ہے؟ توریت میں کیا بتایا گیا؟ نماز قائم کرو وہ زکوٰۃ دو. یہ احکامات خالی قرآن پاک کی نہیں ہے. توریت میں پہلے یہودیوں نے انحراف کیا, آج نبی کی امت یہ کام کر رہی ہے. کیا کہا تم تھوڑے آدمیوں سے بات تم سب کچھ عہد سے پھر گئے تو ابھی تک پھرے دو. پھر میں تم کو یہ عہد لیا تھا خون نہ بہانا نہ دوسرے گھر میں بے گھر کرنا. یہ ہو رہا ہے نا آج کل, بے گھر کر رہے ہیں. مجھے ایک صاحب ملے کہنے لگے ایکسچینج میں جب ہوتا تھا صاحب وہ کہہ رہا میں نے ایک پلاٹ مجھے مل گیا اور چائنا کٹنگ میں تعمیرات. میں نے کہا یار وہ تم نے کتنے کا لیا؟ کہنے لگا وہ تو مجھے پارٹی نے دیا ہے. تو میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ تم نے بے قیمت قبضہ کر لیا کسی کی زمین پر تو تمہیں معلوم ہے یہ تو تمہاری قبر میں عذاب بن جائے گا. تو ہنس کے کہنے لگا کہا یہ قبر کا معاملہ جب بھی دیکھیں گے کہ مریں گے, ابھی تو فی الحال دنیا بناؤ اپنی. آپ ذرا غور کریں, غور پہ کھڑا کر دینے کی بات ہے نا. اتنی بڑے اتنے آسانی سے کہہ دی. ابھی پرائم منسٹر وزیر اعظم بے نظیر کا واقعہ ہوا نا, تب میں جب یہ واقعہ سنتا ہوں دیکھتا ہوں تو یاد آتا ہے, روئے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی دکھا رہے ہیں بے نظیر کو کپڑے پہنے وائٹ بلو کلر کا, بلو اور پھولوں سے لدی ہوئی پوری بانچیں کھلی ہوئی دانت نظر آ رہے ہیں بڑے خوشی کے. اسے معلوم پکڑا لمحہ موت کا ہے. پکڑا لمحہ دکھایا تھا تابوت میں بیٹھا ہوا دکھا رہے شیشے کے اندر. اب وہ تو مر گئی, اربوں روپے چھوڑ کر اپنے وارثین کے لیے جواب کون دے رہا ہے؟ ہم کہنے کو نبی کی امتی ہیں, اپنے آپ کو کہتے ہیں. ہمارا معاملہ بھی وہی چل رہا ہے. یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے کہ گھروں سے بے گھر کرنا ہم نے بھی اس کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے. قتل ناحق کو خون کر بہانا, آپ دیکھیں نا ذرا ذرا سی باتوں پہ قتل ہو جاتا ہے. موبائل کی کیا اوقات ہے؟ ابھی ایک واقعہ میں نے بتایا نا وہ 13 ڈی میں ہوا, روشن اقبال میں ہی ہوا نا. ماں باپ بوڑھے تھے, بچے باہر گئے ہیں. آج کل تو بچوں کو فخر سے بھیج دیتے ہیں نا, آسٹریلیا میں ہالینڈ میں بڑے فخر سے بتاتے ہیں, ویڈیو دیکھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. انہیں پتہ چل گیا بھائی علاقہ غیر کے لوگ تھے کہ یہ بوڑھے بوڑھے ماں باپ ہیں, سارا سامان نکال کے باہر پھینک دیا. پولیس تو ہماری اس کام میں ساتھ دیتی ہے. پولیس آ گئی, وکیل ہو کے وہ کوٹ پہن کر وہ کاغذات لے کر آ گئے, صحیح ہے, اور سامان باہر ڈال دیا. اور کئی گھر تو ہمارا ہے, دیکھیں کاغذات ہیں ہمارے پاس کوٹ کے. تو شکر ہے محلے والے پرانے تھے, انہوں نے ان کے سامان کو واپس رکھوایا. ٹاؤن لادن کو بلایا, جماعت اسلامی کے ٹاؤن لادن میں وہاں کی تھی, وہ آ کر بداخلت کی, دباؤ ڈال کے ان کو واپس گھر میں انٹر کروایا. قبضہ تو کر لی. یہ کام کون کر رہا ہے؟ قرآن میں بتا رہا ہے یار. تو توریت میں اللہ نے ان یہودیوں کو کہا گھروں سے بے گھر نہ کرنا, آج وہی کام نبی کی امتی کر رہے ہیں. تو نا گھر سے بے گھر کر دیا انہیں, بولے دیکھ کر, کمزور دیکھ کر. ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے نا. سارے وہ کام جو یہودی کر رہے تھے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہے بڑے فخر کے ساتھ یہ کام کو کرنے کے لگے ہیں. آج تم اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اور اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو پیش بے خیرانہ ظلم و زیادتی کے ساتھ کے خلاف جتنے بندی بھی کرتے ہو. لیکن لڑائی میں پکڑے گئے کیونکہ توریت میں ہے کہ رفیری علیہ کو چھوڑو. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا, بہت بڑے عالم دین تھے یہودیوں کے, سب سے بڑے عالم, مسلمان ہو گئے. تو ایک جنگ میں انہوں نے ایک غلام لوڈی کو 700 میں خرید لیا.
تو وہاں سے کوفے گئے تو وہاں کا ایک بہت بڑا یہودی تھا، بہت مالدار، اس نے کہا کہ یہ فدیے میں تم اس کو لو، تو اس کے رقم پوچھی، انہوں نے کہا کہ یہ 4000 درہم دو اس کے. اس نے کہا میں تو نہیں دوں گا، 4000 تو بہت ہے اس کے، 4000 تو بہت ہے اس کے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ توریت میں اللہ نے کہا ہے کہ تم فدیے میں لو اور اس کو چھڑاؤ، غلامی سے آزادی دلاؤ اور پھر اس کو آزاد کر دو. یہودی ہوشیار تھا، ایک دم بول پڑا کہ آپ عبداللہ بن سلام تو نہیں ہے. انہوں نے کہا جی، وہ انکار ہی نہیں کر سکا. تو توریت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا ہم مدر ہے، وہ غلام بھی ہے، اس کو فدیے میں لے کر دے کر چھڑاؤ، اس کے بدلے فدیہ دو، چھڑاؤ، چھڑانے کے بعد غلامی رہنے دینا، پھر کو آزاد کر دینا. کیوں نہیں؟ یہودی کی جان نکلتی ہے مال خرچ کرنے میں. یہ قرآن کے باعث وہ جانتے تھے، انہوں نے اسے امپلیمنٹ کروا دیا. کرو بتائیے، آج ہمارا یہ حال ہے. ہم فخر کے ساتھ عمرے کر رہے ہیں، چھٹا عمرہ ہے، 10واں عمرہ ہے، چھٹا حج ہے. وہ آقا تو یہاں احمد مصطفیٰ کے سرکار دربار میں حاضر لگانے جا رہے ہیں، سلامی کرنے. شرم بھی نہیں آتی کہ بھائی ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ سارے وہ کام جن کو انہوں نے منع کیا، حرام کما رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں، اور جا کر بے غرضی بے شرمی کے ساتھ اسی دربار عالی شان میں سلام کرنے ہی پہنچ رہے. ان کے دل نہیں جہلتے، فخر سے بتاتے بھی. تو ہماری روش بھی وہی چل رہی ہے جو یہود و نصارہ کی تھی. تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار روم ہے کہ ہم بخشے بخشائیں، ان کو بھی روم ہو گیا ہے. حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے حصے پر ایمان لاتے ہو، دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یعنی یہی بات، فدیے والا لینے والا معاملہ تو حلال ہو گیا. دوسری اور چیزیں بتائی جا رہی ہیں، گھروں میں بے غور نہ کرو، نہ قتل نہ کرو، اس پر عمل نہیں کر رہے. پھر دنیا سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا کی سزا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اور کتنی بڑی بات اللہ یہ بتا رہے ہیں، زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہے. آج مسلمانوں کے ساتھ ساری اثر نہیں ہو رہا. یہود و نصارہ کو آپ دیکھیں نا، کون عزت دے رہا ہے. ابھی اقوام متحدہ نے رپورٹ دی کہ وہاں کے بچوں کے ساتھ غزہ کے جتنا بے رحمانہ رویہ رکھا ہے انہوں نے، دل ہلا دینے والا، رپورٹ بتانے والا خود رو رہا تھا. تو وہ بھی اپنی روش سے بات نہیں آ رہے. ذلیل خوار ہے، پوری دنیا میں کوئی یہودیوں کو پسند کرتا ہے؟ سب ان کو لان تان کر رہے ہیں. اچھا آج مسلمان کیونکہ سبھی سے چل رہے ہیں، انہوں نے یہود و نصارہ کو دوست بنا لیا ہے. یعنی ان کے لیے کہتے ہیں نا ہمارے وزیر اعظم صاحب، یہ ٹرمپ کے لیے امن کا پامبر ہے، اس کو نوبل انعام دے دو. مسلمانوں کو قتل عام کر رہا ہے، آپ ان کے لیے اعزازات کا اعلان کر رہے ہیں. نتیجہ کہ آج دنیا میں مسلمان ہی ذلیل خوار ہے. کوئی ان کی عزت ہے؟ کوئی عزت نہیں ہے. اتنے ہو کر بھی ڈرے اور سہمے رہتے ہیں. اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. یہ جنہوں نے آخرت دیکھ کر دنیا کی زندگی کر لی. کتنی بڑی بات بتائی جا رہی ہے. اگر غور تو کریں، میرے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص بڑا بدبخت ہے، فرمایا جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لے. آج کل کیا ہوتا ہے، والدین کہتے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ باپ کہتا ہے میں اس لیے کما رہا ہوں کہ میرے بیوی بچے آرام اور چین کی زندگی گزاریں،
تو یعنی اپنے بیوی بچوں کی زندگی کے لیے وہ اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے. کیوں؟ حرام کما رہا ہے، لوگوں کے حقوق مار رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے. کیا فرما رہے ہیں اللہ کہ تم کو گھروں سے نہ نکالنا، تم سے کہا گیا سرے سے تم پر حرام ہے، تو یہ کام تو حرام والا بھی کر رہے ہیں. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کا ایمان لاتے ہو تو دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو، یعنی سیدھیا پہ لے رہے ہو. کیوں؟ کہ توریت میں ہے، تو توریت میں ساری باتیں جو بتائی گئی ہیں ان سے انحراف کر رہے ہو. پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا کی سزا اور کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہے. آج یہودیوں کو لچھی لگاتے دیکھ رہا ہے. مجھے بتائیں، ابھی اقوام متحدہ نے رپورٹ شائع کی ہے کہ غزہ کے اندر جو کچھ بچوں کے ساتھ یہودیوں نے کیا وہ کر رہے ہیں، اس سے جو رپورٹ بتانے والا ہے وہ خود رو رہا تھا، زاروں قدار رو رہا تھا. یعنی ان کی روش بدلی نہیں ہے ابھی تک. اور ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم اسرائیلی سارے برہان استعمال کریں گے، کہتے اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. تو تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ انہی چیزوں کو بیچ کر تمہاری لوگوں کو مار رہے ہیں. تو قرآن ان کو ذلیل و خوار کر کہہ رہا ہے. قرآن میں ان کو لعنت بلامت کی گئی ہے اور ہم ان لعنتیوں سے تعلقات نکال رہے ہیں. وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ٹرمپ تو ہمارا محسن ہے، وہ امن کا پیغمبر ہے. کون کہہ رہا ہے؟ بھائی اعظم کہہ رہے ہیں، میں اپنے نام دے دے. تو مار کر رہے ہیں، وہ غزہ کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. کشمیر کا فیصلہ نہیں کراتے. جہاں دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ موجود ہے، اسرائیل موجود ہے، اور آپ پھر بھی خاموش ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں. تو ہم تو خود یہ اعتراف کر رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں تو کیا اللہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ فرمائے اس کی سزا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہے ہیں. چلو یہ یہودیوں کے لیے کہا گیا، لیکن آج سے ذلیل و خوار مسلمان ہو رہے ہیں. کیا خیال ہے نا؟ ان کی روش اختیار کر لی نا، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آپ کی کوئی فیصلہ نہیں. ہاں آپ کا بھی کوئی سربراہ آتا ہے اس کے کپڑے ڈال دیتے ہیں. چیک کراؤ بھی، میں اتارو کپڑے اتارو، یہ کرنے آپ کی. یہ فرمایا آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے. ہمیں پھر بھی خوف نہیں آتا. کتنے بڑے بڑی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، پھر بھی خوف نہیں آتا. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے کہ تم کر رہے ہو. کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی. اب اس بات کس آیت پر غور کریں آپ. آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی. میں نے یہ بتایا نا کہ لوگوں نے کیا کہا، ارے یار جب مریں گے تو دیکھیں گے. دنیا خریدی ہے آپ نے، پلاٹ لے لیا، مکان بھی بنایا ہوگا، بیچا کیا؟ مرنے والی زندگی بھیج دی. اب تینوں سے مکان بنا کے چھوڑ دیا، اب بھگت کون کرایا قبر میں؟ یہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے. لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی. اتنی بڑی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی سزا کیا ہے کہ روز محشر میں جب یہ لائے جائیں گے تو ان کی سزا میں نہ کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی مدد کو پہنچ سکے گا. یہ وہ سارا معاملہ جو اللہ نے بیان کیا ہے ان تمام حرکات و سکنات کے بعد، بس اسی بات پر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز محشر میں جو ہے وہ اپنے عذاب سے بچا، جہاں کسی کی کوئی مدد نہیں پہنچ سکے گی. کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی سزا نہ کوئی تخفیف کی جائے گی، کمی بھی نہیں کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے ذرا ہی ایسے کی ہے. اس کے بعد
نہ ان کی مدد کو پہنچ سکے. ہمارا حکم کیا ہے؟ کوئی مددگار آ جائے گا ہمیں بچا لے گا. دنیا کے عدالتوں میں تو ہو جاتا ہی ہے کہ فیصلے بدل کر سزائیں معاف کر دی جاتی ہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا. وہاں تو جو سزا تمہارے لیے مقرر کر دی گئی ہے کسی کی سفارش میں اس میں کمی نہیں کی جائے گی، نہ کوئی مددگار وہاں پہنچے گا. کون اللہ کے مقابلے مددگار ہو سکتا ہے کہ دربار عالیشان اللہ کی بارگاہ میں لگا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کلام یہ آیا تو سمجھنے والا عمل کرنے والا بنائے.